درگاہ حضرت شاہ یتیم خادری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ناندیڑ کے معروف و قدیم روحانی خانقاہ درگاہ حضرت شاہ یتیم خادری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 29 ذی الحج بروز جمعرات بعد نماز عصر نہایت تزک و احتشام سے منایا گیا۔ حضرت شاہ یتیم خادری کے دادا پیر حضرت سید اسماعیل خادری الملتانی کی درگاہ واقع محلہ سیدان پر سندل چڑھانے سے ہوا۔ بعد ازاں بعد نماز عصر حضرت شاہ یتیم خادری درگاہ قادری چوک ناندیڑ پر سندل کی تقریب عمل میں آئی، جس میں دور دراز سے آئے ہوئے مریدین اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مراسم سندل سجادہ نشین و متولی درگاہ شریف ڈاکٹر ضیاء الحسن خادری صاحب کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ انہوں نے حضرت شاہ یتیم خادری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شان، ان کی کرامات اور عوامی خدمات کا مختصر مگر مؤثر ذکر کیا۔ اس موقع پر مفتی شمس الدین صدیقی صاحب نے اولیاء اللہ کی دینی و روحانی خدمات پر بصیرت افروز باتیں بتائی۔ حضرت یتیم شاہ کے خادم خاص درگاہ حضرت مسکین شاہ کو بھی رسم سندل سے نوازا گیا، جو کہ دیرینہ روایات کا حصہ ہے۔ ناندیڑ کے کوہنہ مشق شاعر الحاج مولوی کمال الدین صدیقی ساجد نے حضرت یتیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک پراثر منخبت پیش کی، جسے سامعین نے بے حد سراہا۔ واضح ہے کہ سالانہ تقریب میں درگاہ حضرت سرور مخدوم خاندار کے سجادہ نشین سید شاہ مرتضیٰ حسینی عرف خالد پاشا الحاج مولوی کمال الدین صدیقی، درگاہ حضرت سید شاہ اسماعیل خادری الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین و متولی سید شاہ مرتضیٰ خادری اور سید شاہ شجاعت حسن خادری سمیت متعدد علماء کرام، سجادہ نشین اور مشائخین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن خادری صاحب نے تمام حاضرین، خدام، انتظامیہ اور معتقدین کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے عرس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید یہ کہ جمعہ 27 جون کو بعد نماز فجر تلاوت قرآن و تقسیم تبرک عمل میں آئی، جبکہ بعد نماز عشاء نعت گوئی کی پرنور محفل منعقد ہوگی، جس میں مختلف شعراء و نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ہفتے کے دن بعد نماز مغرب حسب روایت چراغاں کیا جائے گا، جس سے درگاہ کی فضا مزید نورانی اور روحانی بن جائے گی۔ یہ سالانہ عرس درگاہ کی روحانی روایتوں کا تسلسل ہے، جو عوام کو نہ صرف روحانی فیض بخشتا ہے بلکہ اخوت، محبت اور دینی یکجہتی کا پیغام بھی دیتا ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم۔ آج 29 ذی الحج ہے۔ گزشتہ تقریباً 150 برس سے ہمارے شہر ناندیڑ کے ایک جلیل القدر بزرگ حضرت شمس الدین قادری عرف حضرت یتیم شاہ کا عرس اسی تاریخ کو منایا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ دراصل مذہب اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ ہزاروں برس سے ہمارے بزرگ صوفیاء کرام دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام کے اعلیٰ تعلیمات عوام کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں صوفیاء کرام تشریف لائے، جنہوں نے بڑے ہی بہترین طریقے سے اسلام کی تبلیغ دی، امن و آشتی کا سبق دیا، اور اسی کی وجہ سے آج ہمارا ملک یکجہتی کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہر مذہب کے لوگ بڑی محبت اور ملنساری سے رہتے ہیں۔ دیگر بزرگان دین کی طرح حضرت محمد شمس الدین شریف القادری المعروف و ملتانی بادشاہ قادری آج سے تقریباً 600 برس قبل بیدر میں تشریف لائے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات دی۔ انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت شاہ اکبر قادری ناندیڑ تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہاں کے عوام کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ حضرت یتیم شاہ قادری حضرت شاہ اکبر قادری کے ہی عزیز ترین مرید رہے، اور زندگی بھر وہ آپ ہی کے پاس رہائش پذیر رہے،
اور انہی کی آبائی جگہ میں مدفون ہوئے۔ حضرت یتیم شاہ کی سب سے بڑی کرامت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی کی دعاؤں کے طفیل سے حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے بانی ہے تولد ہوئے۔ یہ جامعہ آج بھی علوم دینی کی ترقی و ترویج میں مصروف ہے، اور یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں حفاظ اور علماء اکرام فارغ ہو کر اسلام کی ترقی و ترویج میں شامل ہیں۔ میں ان تمام عقیدت مندوں کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے اس عرس کی تقریب میں شرکت کی، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے اس عرس میں درگاہ حضرت سرور مخدوم کے موجودہ سجادہ نشین بھی تشریف لائے ہیں۔ مولانا محمد شمس الدین صدیقی صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، جنہوں نے جامعہ نظامیہ سے مفتی کا کورس مکمل کیا ہے۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تقریباً 154 سال سے وہ جامعہ نظامیہ معیاری دینی تعلیم کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر سال تقریباً 50 ٹٹنی وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور علم دین کی صحیح ترویج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے جلیل القدر ولی کے کورس میں شرکت کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق نصیب فرمائی۔ آج جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ برس رہی ہے، یا رب العالمین اس پہ ہمارا حصہ عطا فرما۔ یہاں پر آنے والے تمام لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اہل اسلام پر خصوصی فضل و کرم فرما۔ فلسطین اور ہندوستان کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم محاذ سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ اسلام کے دشمنوں کو یا رب العالمین ناکامی عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے تمام محبوبین کے صدقے میں، خاص طور سے صاحب مزار حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔